امی بھوک لگی ہے۔ وہ منی کو سلا رہی تھی جب مزمل اندر داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، فریج سے کچھ نکال لو۔ اس کو آہستہ بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، امی فریج بند ہے۔ مزمل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا تو واقعی فریج کو تالا لگا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی بھابھی کچن میں داخل ہوئی۔ بھابھی فریج کی چابی کدھر ہے؟ کیوں؟ وہ مزمل کو بھوک لگی ہے، اس سے پہلے اس سے کسی نے وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی، یہ مزمل کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگتی ہے، جب دیکھو اس کا منہ چلتا رہتا ہے۔ دوپٹے سے بندی چابی سے فریج کھولتے ہوئے بھابھی نے کہا، یہ لو۔ ڈبل روٹی کا ایک پیس اسے پکڑا کر بھابھی چلی گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیس کو حیرت سے دیکھا۔ وہ مزمل کا ہاتھ پکڑے ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی کہ اسے منی کی زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اندر آ کر بھاگی۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو منی نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے منی کو اٹھایا۔ شکر ہے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ منی کو سلانے کے بعد وہ بھابھی سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہاں منی نیچے گری ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولی۔ اسے بھابھی سے یہ امید نہ تھی، اگر وہ نہ آتی تو۔ دیکھو ردا بی بی، میں کوئی اتنی فارغ نہیں ہوں کہ تمہاری بیٹی کو سنبھالتی پھروں۔ خود تو سیر سپاٹے کو نکل پڑتی ہو اور مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ بھابھی غصے سے بولی، بھابھی میں مزمل کو اسکول سے لینے گئی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں… آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ کب ایسی باتوں کی عادی تھی؟ او بی بی مجھے معاف کرو، مجھ سے نہیں سنبھلتے تمہارے بچے۔ ایک تو ان کو اپنے گھر میں رکھیں اور اوپر سے میڈم کی باتیں بھی سنیں اور ان کے بچے بھی سنبھالیں۔ آخری الفاظ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہے۔ وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ وہ دو بہن بھائی تھے اور ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ ابا اماں نے ان کی شادی اپنی زندگی میں کر دی تھی۔ بھائی کی شادی پھپھو زاد سے ہوئی تھی اور اس کی شادی ابا نے اپنے مرحوم دوست کے بیٹے احمد سے کی۔ احمد کے والدین بھی حیات نہ تھیں، صرف اس کے جیٹھ اور دیور تھے جو شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد وہ دونوں احمد کے ذاتی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ردا کو زندگی اور بھی حسین لگنے لگی۔ احمد نہ صرف اس کا خیال رکھتا بلکہ اس کے میکے والوں کا بھی بہت خیال رکھتا۔ جب اماں ابا کا انتقال ہوا تو اسے لگا کہ اس کا میکا ختم ہو گیا، لیکن بھائی نے اس کے میکے کا مان قائم رکھا۔ وہ اور احمد بھائی جب بھی بھائی کے گھر آتے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے جاتے۔ جب وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتی تو بھتیجے کے لیے بھی ضرور کچھ لے لیتی۔ اکثر بھابھی اس سے قرض لے لیتی لیکن کبھی واپس نہ کیا۔ بھابھی ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارے بھائی کی اچھی تنخواہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتی، تو اس کے آنے پر اہتمام کرنا تو دور کی بات۔ وہ ہنس کر کہتی، سب کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ان کا پیار ہی کافی ہے۔ پھر پتہ نہیں ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ احمد کو کینسر ہو گیا۔ اس نے تمام جمع پونجی احمد کے علاج پر لگا دی۔ گھر تک بیچ دیا مگر احمد نہ بچ سکا۔ وہ اس کو اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ سسرال والوں نے احمد کے انتقال تک اس کا ساتھ دیا، پھر انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ پھر میکے میں آ گئی۔ شروع میں بھابھی کا رویہ بہتر تھا، پھر پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا۔ بھائی صبح کے جاتے تو شام کو آتے، ایسے میں انہیں کیا پریشان کرتی۔ بھابھی کا موڈ ٹھیک رکھنے کے لیے اس نے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مزمل کو اسکول لے جانے اور واپس لے آنے کے اوقات میں وہ منی کو بھی ساتھ لے جانے لگی۔ بھتیجے اور بھتیجی کو بھی وہ خود پڑھاتی۔ اگر کبھی بچے آپس میں لڑ پڑتے تو وہ مزمل کو ہی ڈانٹتی، پھر بھی بھابھی خوش نہ تھی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، دونوں نے مل کر مزمل کو دھکا دیا۔ مزمل کا سر پھٹ گیا۔ تب پہلی دفعہ اس نے دونوں کو ڈانٹا۔ ان کے جواب نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس کی بھتیجی بولی، ایک تو ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں اور اوپر سے ہمیں ہی ڈانٹ رہی ہیں، ہمارے گھر سے نکل جائیں۔ تم نے میرے بچوں پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری اتنی ہمت۔ اس سے پہلے وہ بھابھی سے بات کرتی، بھابھی خود اس کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے اس الزام پر اس کا دماغ گھوم گیا، یعنی حد ہی ہو گئی۔ میں نے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف ڈانٹا ہے، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے مزمل کو دھکا دیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ ابھی ڈاکٹر کو چیک کروا کے لائی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تو بی بی تمہارے بیٹے نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ بھابھی کسی طور پر اپنے بچوں کی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مزمل بہت تمیزدار بچہ ہے۔ ہاں بھائی، ایک تم تمیزدار اور ایک تمہارے بچے، ہم سب تو جاہل ہیں۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بول رہی تھیں۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو اس کے آگے بچی رہتی تھی۔ اب بہت ہو گیا، بھائی سے بات کرنی پڑے گی، اس نے دل میں سوچا۔ 2 دن سے بھابھی اور اس کی بات چیت بند تھی۔ آج ناشتے کی ٹیبل پر اس نے بھائی سے بات کرنے کا سوچا۔ بھائی آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے بھائی سے بات کرنے کا سوچا۔ بھائی آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میں نے بھی کچھ کہنا ہے تم سے، بھائی جواباً بولے۔ آپ پہلے کہہ دیں۔ ردا تم مزمل کو اسکول سے ہٹوا دو، اتنی فیس ادا نہیں کر سکتا۔
بھائی مزمل کے 2 مہینے بعد فائنل ایگزامز ہیں، اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ بھائی کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ کون سا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، سال ضائع کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ بھابھی نخوت سے بولی۔ بھائی پلیز 2 مہینوں کی بات ہے، پھر میں مزمل کو فواد والے اسکول میں داخل کروا دوں گی۔ بھابھی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بھائی سے بولی۔ او بی بی، بتایا ہے نا کہ پیسے نہیں ہیں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ مرتے ہوئے شوہر پر سارا پیسہ لگا دو؟ بھابھی کی اس طرح کہنے پر اس نے بھائی کی طرف دیکھا، شاید وہ کچھ کہہ دیں، لیکن بھائی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ فواد کے اسکول میں بھی مزمل کا داخلہ ممکن نہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ساری رات وہ سو نہ سکی، مستقبل کا سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بھائی بھابھی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس پیسے نہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی بھابھی کا رویہ دیکھ کر اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اب وہ یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتے۔ اگر لوگوں کے خوف سے وہ ان لوگوں کو رہنے بھی دیں تو ان کا سلوک، اگر وہ اسکول اور ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے تب بھی بچوں کی فیس اور باقی خرچہ یہ سب مشکل ہے، تو وہ کیا کرے آخر؟ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، مجھے وراثت میں اپنا حصہ چاہیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اچانک بولی۔ جواباً بھائی بھابھی نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ارے ردا بیٹا، تم تو ناراض ہی ہو گئی، تمہارے بھائی تو ساری رات نہیں سو سکے۔ تمہیں ناراض جو کر دیا تھا انہوں نے، بھابھی سنبھل کر بولی، اور ساتھ ہی بھائی کو کونی ماری کہ آپ بھی کچھ بولیں۔ ہاں بیٹا، تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھائی جلدی سے بولے۔ وہ اگر پہلے والی ردا ہوتی تو ضرور ان کی باتوں میں آ جاتی، لیکن اب نہیں۔ بھائی مجھے میرا حصہ چاہیے، وہ دو ڈوک انداز میں بولی، اور اگر نہ دے تو؟ اب بھابھی اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی۔ 1 منٹ نہیں لگایا آپ نے اپنی اوقات دکھانے میں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تمیز سے بات کرو، بڑی ہیں تم سے۔ بھائی غصے سے بولے۔ چلے تمیز سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرا حصہ دیں، نہیں تو میں کیس کر دوں گی۔ شرم کا مقام ہے، باپ جیسے بھائی پر کیس کرو گی؟ اور بی بی کیس کرنے کے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ بھائی استہزائیہ انداز میں بولی۔ بھائی تو بیگم کو آگے کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، اسے اپنے ماجائے سے یہ امید نہ تھی۔ آنسو ردا کے اندر دھکیل کر وہ مضبوط انداز میں بولی۔ احمد کے دوست وکیل ہیں اور وہ یہ کیس بغیر فیس کے لڑنے کو تیار ہیں۔ اس دنیا میں اچھے لوگ باقی ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، کیونکہ آج ہم لوگ مزمل کے بنائے ہوئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، میرا اپنا گھر۔ جب میں بھائی کے گھر سے نکلی تھی تو اس کے بعد بھی زندگی آسان نہ تھی۔ تمام رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا، کیونکہ میرے اس قدم سے ان کی لڑکیاں بھی باغی ہو سکتی تھیں۔ میں نے ایک چھوٹے سے محلے میں کپڑوں کی دکان کھولی۔ میں سستے سے سستا کپڑے خریدنے کے لیے پورا شہر گھومتی، ساتھ منی بھی ہوتی تھی، لیکن میں نہ گھبرائی۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ کیا ہوا اگر مجھے میرے اپنوں نے چھوڑ دیا؟ مجھے ایسے اپنے چاہیے بھی نہیں جو مجھے اس حق سے محروم کرنے کی کوشش کریں جو مجھے میرے رب نے دیا۔ کیوں یہ معاشرہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے ہم عورتوں سے قربانی مانگتا ہے؟ کیوں ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ذلت سہ لو لیکن اپنا حق نہ لو؟ میں نے اپنا حق لیا، تبھی تو میرے بچے آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں اور نہ خود برداشت کریں۔ امی چلے نا، بھائی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ منی کی آواز پر اس نے ڈائری بند کی اور باہر چل پڑی، جہاں ایک اچھی زندگی اس کی منتظر تھی۔